اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے تمہیں ایک جماعت خیر کی ایسی ہونی چاہیے جو نیکیوں کی طرف راغب کرے اور برائیوں سے منع کرے، نیکیوں کی طرف بلائے اور برائیوں سے منع کرے۔ عام طور پر یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو قبل اس کے کہ میں عنوان پہ کچھ گفتگو شروع کروں، آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ میرا چینل بھی سبسکرائب کرتے ہیں اور لائک بھی کر رہے ہیں، اور کمنٹس آ جاتے ہیں مگر اتنے نہیں آتے ہیں جتنا میں چاہتا تھا۔ میں کبھی اس طور پہ نہیں لیتا ہوں کمنٹس کو کہ اگر تعریف آئے گی تو جی بہت زبردست، کیا کہنا ہے، اور مذمت اگر آئے گی تو جی نہیں۔ مذمت وہ ہے جس سے انسان میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اور تعریفی کلمات سے انسان کے بگڑنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو کمنٹ ضرور کریں، خامیوں کی طرف نشاندہی کریں گے تبھی تو اصلاحی پہلو اجاگر ہوں گے۔ اور میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں دوبارہ کہ آپ چینل کو لائک کر رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران تیسرے نمبر کا سورہ ہے، 3 نمبر کا سورہ ہے، اور اس کی جو آیت میں اس وقت ترجمے کے ساتھ پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، اس کا نشان ہے 104 104۔ اور آل عمران جناب عمران علیہ السلام کی آل کا تذکرہ ہے۔ کچھ ہستیاں عالم اسلام میں ایسی ہیں جن کا نام عمران تھا، مگر کسی نے شادی نہیں کی، کسی کے اولاد نہیں ہوئی۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے تو لوگ کہتے ہیں ابو طالب۔ ابو طالب نام نہیں ہے، ابو مطلب باپ، طالب کے باپ۔ جناب طالب جو تھے علیہ السلام وہ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، بڑے بھائی۔ اور کنیت جو چلتی ہے وہ بڑے بیٹے سے چلتی ہے، جیسے ابو الحسن، امام حسن علیہ السلام حضرت علی کے بڑے بیٹے تھے، تو حسن کے باپ یعنی علی۔ ابو الفضل، فضل کے باپ یعنی عباس علمدار علیہ السلام۔ تو یہ ابو طالب نام نہیں ہے۔ ابو طالب مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، اور جو بچے نہیں جانتے ہیں، جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کو میں بتا دوں، ابو طالب آپ جب جنگ پہ جاتے تھے تو آپ کہتے تھے میں علی ابن ابی طالب ہوں، یعنی میں وہ ہوں کہ جو ابو طالب جس کا باپ ہے۔ طالب بڑے بھائی تھے، بڑے بھائی سے کنیت چلتی ہے۔ تو علی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ تو جو نہیں جانتے ہیں میں ان کو بتا دوں، ان کے لیے بتا رہا ہوں۔ کثیر تعداد میں لوگ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ۔ جناب عمران علیہ السلام جو تھے، جناب عمران وہ حضرت علی کے علیہ السلام کے والد تھے۔ تو ابو طالب کنیت ہے اور نام اصل میں ہے عمران۔ تو یہ بھی ایک توجہ طلب مسئلہ ہے کہ سورہ آل عمران حضرت عمران کی آل کا تذکرہ ہے تیسرے نمبر کے سورہ میں، اور اس کی جو آیت کا انتخاب کیا اس کا نمبر ہے 104۔ اور مجھے اللہ کا شکر ہے اس طرح یاد ہو جاتی ہے کہ 10 میں اگر 4 جمع کیا جائے تو 14، اور 1 میں 4 جمع کیا جائے تو 5، جو کہ پنجتن پاک جن کو ہم کہتے ہیں علیہ السلام۔ تو اس طرح مجھے یاد ہوتی ہے۔ اس میں آیت آپ دیکھ لیجئے گا، تیسرے نمبر کا سورہ ہے آل عمران، اس کی آیت نمبر 104 میں ہے کہ تم میں ایک خیر کی جماعت ہونی چاہیے۔ خیر، شر کی نہیں، شر کی بھی جماعتیں ہوتی ہیں، مگر اللہ کہہ رہا ہے خیر کی جماعت ہونی چاہیے۔ آیت میں لفظ خیر ہے، جو امر، الف میم رے، امر کہتے ہیں جیسے حکم کو، امر
بالمعروف ونہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یا اچھائی ان میں بیدار کرے اور برائی ان میں ختم کرے، سے روکے۔ تو یہ معروف کسے کہتے ہیں؟ جب معروف لفظ سمجھ میں آئے گا تو امر بالمعروف سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ ہے اصل میں امر، حکم۔ تم ایک خیر کی جماعت ہو، خیر کی جماعت ہی لوگوں کے اندر معروف کرا سکے گی، اور جتنے منکر ہیں وہ نہیں عن المنکر، منکرات، ان سے وہ منفی چیز ختم کرے گی۔ خیر کی جماعت شر کی نہیں کرے گی، شر کی تو اور اس کے اندر خرابیاں اور بہت ہی ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک غیر پسندیدہ ہیں، وہ بیدار کریں گی۔ تو خیر کی جماعت جو ہے اس کا کیا کام ہوگا کہ وہ معروف، اندر سے تبدیلی جو انسان کو ہوتی ہے اسے معروف کہتے ہیں۔ جو آدمی اندر سے، آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا کہ جیسے سورہ واقعہ میں ہے کہ نفس لوامہ جو اچھائی پہ راغب کرتا ہے، نفس امارہ جو برائی پہ راغب کرتا ہے، اور سابقون سابقون اولئک المقربون، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی، آگے والوں کا کیا کہنا ہے، وہ تو نفس مطمئنہ ہے، جہاں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ جہاں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو وہ ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ تو ہمیں سن 61 ہجری کے ریگزار کربلا پہ فرزند رسول امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کی ذات گرامی نظر آتی ہے۔ جب آپ نے فوجی اشقیاء سے خطاب کیا تو آپ نے کہا کہ مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، میں اولو الامر ہوں، راسخون فی العلم ہوں، اوتی العلم ہوں، اولو الالباب ہوں، اہل الذکر ہوں، میں جانتا ہوں، مگر میں پھر بھی حجت پوری کر رہا ہوں کہ میں اس وقت اگر تم کو قرآن مجید سے کوئی آیت پڑھ کے سناؤں گا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی قول سناؤں گا، یا اپنے والد محترم مولا کائنات کے اقوال سناؤں گا، تو تم پہ کارگر ثابت نہیں ہوں گے، اس لیے کہ تمہارے شکم کے اندر لقمہ حرام آ چکا ہے۔ لقمہ حرام کی وجہ سے کوئی قرآن کی آیت کارگر نہیں ہوتی، کوئی قول رسول کارگر نہیں ہوتا، اور کوئی ائمہ معصومین یا کسی نے بھی کوئی اعلیٰ اور عرفہ قول کہا ہو وہ کارگر نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جب شکم کے اندر لقمہ حرام، یا وہ خود کما کے کھائے لقمہ حرام، یا والد اس کو کھلائے، اولاد کے پیٹ میں لقمہ حرام جائے، تو اس پہ نیک باتوں کے اثرات نہیں پڑتے۔ پھر بھی میں حجت پوری کر رہا ہوں۔ امر بالمعروف وہ فعل ہے جو اندر سے واقع ہو، اندر سے انسان کو تبدیل کر دے، اسے معروف کہا جاتا ہے۔ 2 محرم کو امام علی مقام ریگزار کربلا پہنچے۔ 9 محرم لوگ کہتے ہیں ایک شب کی مہلت لی، نہیں، ایک شب کی مہلت دی، شاید تمہارے خیمے سے کوئی ادھر آ جائے۔ تاریخ نے بتایا 4 افراد آئے تھے، جناب حر علیہ السلام، ان کا بیٹا، ان کا بھائی، ان کا غلام، یہ 4 آئے تھے وہاں سے۔ تاریخ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ خیام حسینی سے کوئی بھی، جب امام نے چراغ گل کر دیا تھا کہ تم پہ سے میں بیعت اٹھاتا ہوں، کسی کا بھی شانہ تھامو، ہاتھ پکڑو اور چلے جاؤ، اور جنت کی بشارت میں دیتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے جب چراغ دوبارہ سے جلایا گیا تو بچے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے تھے، اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہوئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا قد کم دیکھ کر امام علی مقام ہمیں جہاد پہ جانے سے منع کر دیں۔ عجیب غریب منظر دیکھا،
کوئی ادھر سے ادھر نہیں گیا، ادھر سے جناب حور علیہ السلام آئے، ان کا بیٹا آیا، ان کا بھائی آیا، ان کا غلام آیا، اور جناب حر نے اپنے آپ کو ہاتھ بندھوائے اپنے بیٹے سے، رومال سے ہاتھ بندھوائے، اور جب جانے لگے خیام حسینی کی طرف تو ان کے بیٹے نے، ان کے بھائی غلام نے کہا کہ ہمیں اکیلا چھوڑے جا رہے ہیں، جب ہم حق پہ نہیں تھے تو آپ ہمارے ساتھ تھے، ہم آپ کے ساتھ تھے، اب آپ جب حق کی طرف جا رہے ہیں تو آپ ہمیں تنہا چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو جناب حر علیہ السلام نے کہا آؤ تم بھی میرے ساتھ آؤ۔ تاریخ کہتی ہے کہ حمید ابن مسلم امام عالی مقام کی طرف کا راوی نہیں تھا، حمید ابن مسلم فوج اشقیہ کا لکھنے والا تھا، اس نے تحریر کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب ابو الفضل عباس جو کہ آپ کے بھائی تھے ان کو، علی اکبر کو جو آپ کے بیٹا تھے ان کو، علیہ السلام کو، اور محمد کو، اپنی بہن کے بچوں کو، اور جناب قاسم ابن حسن کو، جناب قاسم آپ کے بھتیجے تھے، ان کو سب کو استقبال کے لیے بھیجا کہ میرے مہمان آ رہے ہیں، ان کو استقبال کرو۔ آپ نے ہاتھ بندھوایا جناب حر علیہ السلام نے، اور جا کے قدموں پہ گرے، اور انہوں نے یہ کہا، یہ تاریخ کے اوراق پہ یہ سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں، منضبط ہیں، لکھے ہوئے ہیں کہ فرزند رسول گھوڑے کی لجام فرس پہ، میں نے لجام فرس پہ، اس کی لگام پہ، گھوڑے کی لگام کو میں نے پکڑا تھا، جس پہ آپ نے کہا تھا کہ تیری ماں حر، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اور میں نے یہی کہا تھا امام عالی مقام، آپ کی والدہ کا مقام اس قدر اعلیٰ و عرفہ بلند مقام ہے کہ میں بغیر وضو کے ان کا نام بھی نہیں لے سکتا ہوں، تو میں گھیر کے لایا تھا۔ اب جو واقعات اہل حرم کے ساتھ ہوں گے، آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کی بہنوں کے ساتھ ہوں گے، آپ کی بچیوں کے ساتھ ہوں گے، آپ کی خواتین کے ساتھ ہوں گے، سب کا میں ذمہ دار ہوں، اس لیے کہ میں گھیر کے آپ کو لے کے آیا تھا۔ اسی طرح لوگوں نے یہ بات نکالی کہ خود ہی بلایا تھا اور خود ہی مارا تھا، نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ کوفی لایوفی تو ہیں، کوفی جب حضرت مسلم ابن عقیل گئے تھے تو 18,000 کی صف تھی جو آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہی تھی، اور مغرب بین کے ہوتے ہوتے 3-4 بھی نہیں بچے تھے، اور سب نے جا کے یہی کہا تھا کہ دل آپ کے ساتھ ہے، تلوار ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے۔ پیسے سے بڑے بڑے متقی اور بڑے بڑے عبادت گزار خریدے جا رہے ہیں۔ آج کل موجودہ حالات میں بھی آپ یہی دیکھ رہے ہیں سینیریو اپنے ملک میں۔ بہرحال میرا یہ عنوان نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ پھر میں نے بھی معاف کیا، میری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے بھی تجھے بخشا، معاف کیا۔ کل تک جناب حر، ہم کہتے تھے حر تھا، مگر روز عاشور کے بعد حر علیہ السلام ہو گئے۔ وہ امام کی معرفت پہچانی، امام سے معافی مانگی، توبہ استغفار کیا، اور امام کی اقتداء میں انہوں نے نماز فجر کی ادائیگی بھی کی، اور وہ شہادت کے منصب پہ وہ، ان کا بیٹا، ان کا بھائی، ان کا غلام فائز ہوتا ہے۔ یہ اندر سے جو تبدیلی آئی تھی اسے امر بالمعروف کہتے ہیں، جو انسان کے ضمیر کو مطمئن کر سکے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ میں نیک باتیں یہاں کر رہا ہوں اور چھپ کے جا کے بری باتیں شروع کر دوں، تو وہ کہتا ہے جہاں تم ایک ہوتے ہو دوسرا میں ہوتا ہوں، جہاں تم 2 ہوتے ہو تیسرا میں ہوتا ہوں، جہاں تم 3 ہوتے ہو چوتھا میں ہوتا ہوں، جہاں تم 5 ہوتے ہو چھٹا میں ہوتا ہوں۔ یہ قرآن مجید میں آیت موجود ہے۔ تو خدا کہاں نہیں ہے؟ جلوت میں بھی وہی ہے، خلوت میں بھی وہی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے قرآن مجید میں، پروردگار عالم جہاں چہرہ اٹھا لو اللہ کا چہرہ ہے، جہاں چہرہ اٹھا لو اللہ کا چہرہ ہے۔ تو کیا ہر طرف نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں، نماز وہیں پڑھی جائے گی جہاں حکم الہی ہے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی جائے گی نماز۔ آدم کے آگے پیشانی ٹیک دو، تو کیا آدم علیہ السلام کو سجدہ ہو رہا تھا؟ نہیں، حکم الہی کو سجدہ ہو رہا تھا۔ سجدہ اللہ تعالیٰ کو ہی سزاوار ہے،
تکبر اسی کو ہی سزاوار ہے، استغنا بڑائی اسی کو ہی سزاوار ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز کا، کن کا بھی مالک ہے، فیکون کا بھی مالک ہے، عدم کا بھی مالک ہے، شہود کا بھی مالک ہے۔ تو معروف اس کو کہتے ہیں جو انسان کے نفس لوامہ کو نفس امارہ پہ غالب کر دے۔ نفس امارہ عموماً اکثریت نفس امارہ کی ضد پہ ہے، اسی لیے اکثریت جہنم میں جائے گی کہ نفس امارہ کی پیروی میں ہے۔ نفس لوامہ نیچے ہو جاتا ہے اور ڈومیننٹ نفس امارہ ہو جاتا ہے۔ تو امر بن معروف وہی ہوگا جس کا نفس لوامہ جو اچھائی پہ راغب کرتا ہے وہ ڈومیننٹ ہو جائے، نفس لوامہ امارہ کے اوپر، برائی کے اوپر راغب ہو جائے۔ جناب حر، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے غلام نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا۔ اگر میں کہوں سن 61 ہجری میں امر بالمعروف کا امام نمائندہ کون تھا تو وہ فرزند رسول حسین ابن علی تھے، اور نہی عن المنکر کا نمائندہ کون تھا تو وہ یزید وقت تھا، جو دمشق کے تخت کے اوپر جلوہ افروز تھا، بیٹھا ہوا تھا، جس نے اہل حرم کے ساتھ گستاخی کی اور چھڑی سے سر امام کو اور دندان امام کے مبارک کو وہ چھیڑتا جاتا تھا۔ تو وہ امر بن معروف کے نمائندہ امام حسین علیہ السلام کی ذات تھی، جنہوں نے لوگوں کو اندر سے تبدیل کیا، اور وہ نہی عن المنکر کا نمائندہ یزید تھا، جو دمشق میں تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ فرق ہے امر بن معروف و نہی عن المنکر، کہ تم میں خیر کی جماعت ہو جو اندر سے لوگوں کو تبدیل کر سکے اور اندر سے لوگوں کی برائیوں کو ختم کر سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے بتائیے گا کہ یہ کلپ آپ کو کیسی لگی، کمنٹ سیکشن میں کمنٹس میں بتائیے گا کہ اس میں اور کس چیز کی ضرورت تھی اور کیا نکھار پیدا ہو سکتا ہے، اور کس طرح اس کو میں بہترین انداز میں احسن طور پہ آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں۔ آخری دن چل رہے ہیں رمضان کے، اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو شرف و قبولیت عطا فرمائے، ہم سب کے روزوں کو، تراویحوں کو، تلاوت کلام پاک کو، اور جو خیرات صدقات کیے گئے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائیں۔ جو بیمار ہیں وہ صحت یابی سے ہمکنار ہوں، جو مرحومین چلے گئے ہیں ان کو اعلیٰ علیین میں بلند ترین مقام ملے، ان کو عالم برزخ میں آسانیاں ان کے لیے پیدا ہوں، وہ بروز حشر محمد اور آل محمد کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ ان کو محشور کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔